صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آوازیں فسق و فجور اور پاگل پن کی علامات ہیں۔ پہلی فرمایا، جب کوئی مر جائے تو اس پر جو آوازیں نکالی جاتی ہیں یعنی نوحہ کیا جاتا ہے، یہ فسق و فجور کی آواز ہے۔ اہل اللہ کا طریقہ، اللہ کے پیاروں کا طریقہ، اللہ کو ماننے والوں کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو روا ہو جاتے ہیں، رونا آ جاتا ہے، لیکن چیخیں نہیں نکالتے۔ چیخنا اور چلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان کا کام ہے۔ شیطان انسان کو ایسے موقعوں پر مجبور کرتا ہے کہ انسان چیخے اور چلائے، ماتم کرے، نوحہ کرے، واویلا شروع کر دے، کسی بھی تکلیف کے وقت آنسو آ جائے، رونے والی شکل ہو جائے، رونا آ جائے، یہ الگ چیز ہے، لیکن رونے میں اور چیخنے چلانے میں بہت فرق ہے۔ ایک آدمی رو رہا ہے تو یہ ایک عام کیفیت ہے، اور طبعی طور پر کوئی فوت ہو جائے عزیز تو انسان کو رونا آ جاتا ہے، لیکن یہ طبیعت کے بھی خلاف ہے۔ چیخنا چلانا یہ تو جانوروں کا کام ہے، جنگل کے بھیڑیوں اور درندوں والا کام ہے کہ وہ رات کے وقت جو ہے نا اپنی خوفناک آوازوں سے جنگل کی فضا کو جو ہے نا خوف زیادہ کرتے ہیں۔ یہ چیخنا چلانا حضرت انسان کے لیے نہیں ہے، حضرت انسان کا کام بھی نہیں۔ کوئی فوت ہو جائے، کوئی اور دکھ ہو، کوئی اور تکلیف ہو، چیخنا چلانا حرام ہے۔ رونا آ جائے تو یہ طبیعی بات ہے، اس پر کوئی مذائقہ نہیں۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، آدمی رو رہا ہے، رونے والی شکل ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اگر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور نوحہ کر رہا ہے، زور زور سے دھاڑے مار رہا ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اور حضور نے فرمایا یہ فسق و فجور میں سے ایک آواز ہے۔ دوسرا فرمایا گانے کی آواز، یہ گانا سننا سنانا یہ فسق و فجور کی آواز ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گانا سنتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت شیشہ پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈلوائیں گے۔ تھوڑی سی کان میں تکلیف ہو جائے تو ہمارا پورا جسم بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، ہماری تکلیف اپنی انتہاؤں کو پہنچ جاتی ہے، پورے گھر کو ہم سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ میرے کان میں تکلیف ہے، اور انسان کو کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کسی کا بول اچھا لگتا ہے، نہ کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، کیونکہ کان کی تکلیف ایسی ہے۔ لیکن قیامت کے دن گانا سننے والے کے کان میں اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، شیشہ پگھالو اور اس نالائق کے کانوں میں ڈالو جو دنیا میں گانے سنتا تھا۔ یہ تھوڑا عذاب نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس لیے گانا سننے سے اور فوتگی کے وقت خصوصاً عموماً کوئی بھی دکھ ہو، چیخنے چلانے سے گریز کرے۔ آپ کی آواز آپ کے قابو میں نہیں آ رہی تو آپ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جیسے آج کل ہے کہ دھاڑے مار مار کے پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ کہتے ہیں جو یہاں کہنا بھی نامناسب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو چیخنے چلانے اور نوحہ کرنے سے محفوظ فرمائے، اور گانا سننے کے گناہ سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔